آج کی تقریر کا عنوان ہے قیامت قرآن کی نظر میں، سیریل نمبر 368، 3 رمضان المبارک سن 1425 ہجری مطابق 18 اکتوبر سن 2004 عیسوی بروز پیر صبح 10 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباقين الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم دنیا کو فانی دنیا بنایا، زائل ہونے والا عالم بنایا، ختم ہو جانے والا عالم بنایا. جو یہاں پر پیدا ہے واسطے ناپید کے ہے. من حل هذه الدنيا لا بد له من الرحيل. جو بھی اس دنیا کے اندر آ گیا، چاہے وہ درندہ ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، پیرندہ ہو، وہ اس دنیا سے جائے گا ضرور. انسان ہو، جنات ہوں، یہ خود دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے. دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی اشیاء ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معاملہ رکھا ہے کہ دنیا کو باری سبحانہ و تعالی نے آخرت بنانے کے واسطے مقرر فرما دیا ہے. دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے. لہذا اس دنیا کو جب باری سبحانہ و تعالی نے آخرت بنانے کی چیز قرار دیا، آخرت بنانے کے واسطے کھیتی قرار دیا، تو یہاں ہمیں آپ کو روحانی کھیتی باڑی اچھی کرنی چاہیے. اعمال صالحہ نیک اعمال کی کھیتی باڑی کرنی چاہیے، اور اعمال بد سے، اعمال قبیحہ سے، اعمال محرمہ سے پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور باری سبحانہ و تعالی راضی ہو کر ہمیں اور آپ کو اپنی جنت کی لازوال نعمتیں عنایت فرما دے. تو دنیا کے اندر جو لوگ عقل مند ہیں، اصحاب بصیرت ہیں، ارباب قیاست اور ارباب ایاست ہیں، عقل مند حضرات ہیں، ارباب عقل و دانش ہیں، وہ برابر اپنے لمحات کو اعمال صالحہ کے اندر صرف کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کاموں کو برابر کرتے رہتے ہیں، تاکہ باری سبحانہ و تعالی ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ باری سبحانہ و تعالی نے حساب کتاب کا ایک دن رکھا ہے، قیامت کا ایک دن رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا عقیدہ لازم اور ضروری قرار دیا ہے، جیسے اور چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے. مثلا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری، اللہ کے پیدا کیے ہوئے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ضروری اور لازم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لانا لازم اور ضروری، اور دوسری ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری، یقین رکھنا ضروری. بالکل اسی طرح
قیامت کے اوپر بھی یقین رکھنا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر اور ساری کائنات کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ بعض لوگ دوسری ضروریات دین کو مانتے ہیں لیکن وہ قیامت کے عقیدے کو نہیں مانتے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مسلمان کہلائے جانے کے حقدار اور مسلمان کہلائے جانے کے مستحق نہیں۔ یہ تو منافقین کا کام تھا کہ وہ آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہی نہیں تھے، جیسے کفار اور مشرکین دشمنان اسلام آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حساب کتاب کا دن، قیامت کا دن مقرر فرما دیا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرنا لازم اور ضروری ہے، جزو لا ينفک ہے۔ اسی کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کو متعدد ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ آج کے درس میں خواتین و حضرات میری طبیعت چاہتی کہ اس اہم عقیدے کے سلسلے میں قرآن پاک ہمیں اور آپ کو کیا بتلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو قرآن مجید فرقان حمید میں کن کن ناموں سے یاد کیا ہے، ان ناموں کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے کر دوں، اور یہ کہ باری سبحانہ و تعالی نے قیامت کا قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح نقشہ کھینچا ہے وہ چیز بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ باری سبحانہ و تعالی نے جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کیا، قیامت کو کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر مختلف ناموں سے یاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کو الساعہ بھی کہا گیا ہے، یعنی مقررہ ٹائم، مقررہ وقت، دنیا کے ختم ہو جانے کا مقررہ ٹائم، دنیا کے زوال پذیر ہو جانے کا، دنیا کے ختم ہو جانے کا مقررہ ٹائم۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ قیامت کو قرآن مجید میں الساعہ یعنی مقررہ ٹائم کے ساتھ بھی یاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو قرآن مجید میں الیوم الحق بھی فرمایا ہے، یعنی سچا دن، نہ جس کے آنے میں کوئی شک ہے اور نہ جس کے فیصلے میں کوئی غلطی ہوگی۔ مراد قیامت کا دن ہے جس کو الیوم الحق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ یہ قیامت کا دوسرا نام ہے۔ پہلا نام میں نے آپ کو الساعہ بتلایا، دوسرا نام میں نے آپ کو الیوم الحق بتلایا، اور الیوم الحق کے معنی بھی میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا۔ یہ نام سورہ نبا کے اندر عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ کے دوسرے رکوع کے اندر آیا ہے۔ اب جو آدمی چاہے اپنے پروردگار کی جانب ٹھکانہ بنا لے، نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے جانا تو ہے، اور وہاں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی بھی ہونی ہے۔ اسی طرح قیامت کو خواتین و حضرات قرآن مجید میں یوم الآزفہ بھی کہا گیا ہے، یعنی قریب آ جانے والی مصیبت کا دن۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں کہ میں جب آ جائے گی دیکھا جائے گا، جب آ جائے گی نمٹ لیں گے، دیکھ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے توبہ توبہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔
لہذا ابھی تو قیامت آنے والی نہیں، ابھی تو بہت دور کی بات ہے. ایسے بہت سے لوگ جہالت کی بنیاد پر اور غلطی کی بنیاد پر کہتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں جی، وہ تو بالکل ایسے سمجھو کہ سر پر کھڑی ہے اور بس آنے ہی والی ہے، بالکل یقینی بات ہے. تو تیسرا نام جو ہے قیامت کا وہ ہے یوم الآزفہ. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قیامت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے اور میاں تم ہنس رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم رو نہیں رہے ہو اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شک سے کام لے رہے ہو، جبکہ تمہیں یہ شک اب چھوڑ دینا چاہیے. خواتین و حضرات، قرآن مجید کے اندر قیامت کو یوم عظیم بھی کہا گیا ہے، اور یوم عظیم کا مطلب ہے ایک بہت بڑا دن، ایک بہت بھاری دن. یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تطفیف کے اندر اور دوسری آیات کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مبعوثون لیوم عظیم. یوم عظیم ایک بڑا دن. اللہ نے قیامت کو قرآن مجید میں یوم البعث بھی کہا ہے. یوم البعث کا مطلب ہے جی اٹھنے کا دن، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں دوبارہ زندہ فرمائے گا. بھئی ایک مرتبہ تو یہاں دنیا میں زندہ کر دیا، پیدا فرما دیا، اس کے بعد مار دیا، پھر باری سبحانہ و تعالی قیامت میں دوبارہ زندہ فرما دے گا تاکہ اپنے عدل و انصاف کا مظاہرہ کر سکے. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. 14ویں پارے میں آیت کریمہ ہے سورہ نحل کے اندر. قیامت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوم الطلاق بھی کہا ہے. یہ طلاق وہ نہیں جو مرد عورت کو دیتا ہے، وہ تو قا سے ہے، قا لام الف قاف، یہ تا سے ہے، تا لام الف قاف. اور یوم الطلاق کے معنی ہے باہم ملاقات کرنے کا دن. 24ویں پارے میں سورہ مومن کے دوسرے رکوع میں خالق ارض و سما نے اس نام کے ساتھ قیامت کو یاد کیا ہے. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اللہ تعالی نے قیامت کو قرآن مجید میں یوم الجمع بھی کہا ہے. یوم الجمعی کا مطلب ہے اکٹھے ہونے کا دن یا اکٹھے کرنے کا دن. اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اولین و آخرین، متقدمین اور متاخرین، سارے انسانوں کو جمع فرما لے گا، سارے انسانوں کو مجتمع فرما لے گا.
اور سارے انسانوں کو مجتمع فرمانے کے بعد پھر حساب کتاب کرے گا۔ یوم الجمعی جو ہے یہ 28ویں پارے میں سورہ تغابن کے پہلے رکوع میں آیا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے قیامت کو یوم الحسرتی بھی فرمایا ہے، اور یوم الحسرتی کا مطلب ہے حسرت کا دن، انسان کے افسوس کرنے کا دن۔ واقعی جو لوگ گنہگار ہوں گے، بدتمیز ہوں گے، بدمعاش قسم کے ہوں گے، بد کردار ہوں گے، واقعی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حسرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی واقعی ہمارا معاملہ تو بہت خراب ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا، باری سبحانہ و تعالی کا غیظ و غضب ہمارے اوپر نازل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر رحم و کرم نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر واقعی بدتمیزی کرتے تھے، اعمال بد کرتے تھے۔ تو قیامت کو یوم الحسرتی بھی کہا گیا ہے۔ باری سبحانہ و تعالی نے قیامت کو یوم الفصل بھی قرار دیا ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، اور یہ یوم الفصل کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ کیونکہ یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اسی طرح خواتین و حضرات، قیامت کو قرآن مجید میں الغاشیہ بھی کہا گیا ہے، اور الغاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی چیز، سارے لوگوں پر چھا جانے والی چیز۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے، میں بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ سب لوگ وہاں نفسی نفسی میں پڑے ہوئے ہوں گے، اپنی ذات کو نجات مل جائے، چاہے دوسرے کو نجات ملے چاہے نہ ملے، انسان کسی چیز کے اندر گرفتار رہے گا تو یہ سب کے اوپر چھا جائے گی، سب لوگ وہاں تھراتے ہوں گے، یہاں تک کہ ابتدائی مرحلے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے اور پیغمبروں سے یہ سوال کرے گا کہ بھئی آپ کو ہم نے آپ کی قوموں کی جانب نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، تو آپ کو قوموں کی طرف سے کیا جواب ملا؟ تو وہ لوگ بھی یعنی انبیاء کرام اور رسل عظام بھی ابتدائی مرحلے میں مارے گھبراہٹ کے یہ کہہ دیں گے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہماری قوموں نے ہم کو کیا جواب دیا، حالانکہ ان کو تو دیکھو پتہ ہے کہ قوموں نے ان کو کیا جواب دیا، لوگوں نے ان کو کیا جواب دیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ چھا جانے والی چیز، اللہ تعالیٰ نے اس نام سے مستقل سورت نازل فرمائی ہے، سورت الغاشیہ، بالکل آخری پارے کے اندر۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ۔ قیامت کا ایک نام قرآن مجید میں النبأ العظیم، بڑی خبر، اور واقعی یہ کوئی معمولی سی چیز تو ہے نہیں، کیونکہ قیامت میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کا کچا چٹا سامنے آ جانے والا ہے، نام اعمال سامنے آ جانے والا ہے، کسی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو کمر کے پیچھے سے دیا جائے گا، اللہم احفظنا۔ تو بھئی یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ کفار اور مشرکین
اس بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بار بار شک کرتے ہوئے پوچھتے رہتے تھے کب آئے گی، کب آئے گی، یہ قیامت کب برپا ہوگی؟ تو النبأ العظیم، بڑی خبر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ قیامت کو اللہ تبارک و تعالی نے یوم القیامہ، یہ تو بہت ہی جگہ آیا قرآن میں، اور پھر قیامت کے نام سے مستقل ایک سورت باری سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ 29ویں پارے میں سورہ قیامہ ہے۔ دیکھو اردو کے اندر تو اس کو قاف کے زبر کے ساتھ بول دیتے ہیں قیامت قیامت، لیکن حقیقت میں لفظ قیامت قاف کے زیر کے ساتھ ہے، اور یوم القیامہ کا مطلب ہے کھڑے ہونے کا دن، یعنی مردوں کے کھڑے ہونے کا دن، یعنی زندہ ہو جانے کا دن، کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی تو سب لوگ بیٹھیں گے نہیں بلکہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ 24ویں پارے میں سورہ زمر کے اندر باری سبحانہ و تعالی نے یہی مضمون نقل فرمایا ہے۔ باری تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ سب قیامت میں کھڑے ہوں گے، کوئی بیٹھے گا نہیں۔ قیامت کو باری تعالیٰ نے یوم معلوم بھی فرمایا ہے، یعنی جانا ہوا دن یا مقررہ دن۔ جانا ہوا اس اعتبار سے کہ قیامت کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کتنا کروایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اور پھر احادیث کریمہ میں آقائے مدنی آقائے مکی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر زبردست انداز میں قیامت کا تعارف کروا دیا ہے اور قیامت کی پہچان کروا دی ہے کہ دیکھو قیامت ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی۔ تو قیامت کا جی ایک نام یوم معلوم بھی ہے۔ باری سبحانہ و تعالی نے اس کو قیامت کو یوم معلوم بھی فرمایا ہے، اور اسی طرح الوقت المعلوم بھی فرمایا ہے، یعنی جانا ہوا وقت یا مقررہ وقت۔ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن الگ الگ ناموں کے ساتھ چونکہ یاد کی گئی، لہذا میں نے الگ الگ طریقے سے آپ کو اس بات کی پوری تفصیل بتا دی۔ 14ویں پارے میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم۔ قیامت کو باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں الیوم الآخر بھی فرمایا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، الیوم الآخر، پچھلا دن، آخری دن۔ اسی طرح قیامت کو اللہ تبارک و تعالی نے یوم عسیر بھی فرمایا ہے۔ یوم عسیر کا مطلب ہے ایک سخت دن، اور واقعی کفار اور مشرکین کے حق میں یہ قیامت کا دن ایک بہت زیادہ سخت دن ہوگا۔ یہ لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہوں گے کہ میاں یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر آ گئی، ہم تو دنیا میں کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں، اور یہاں تو ہم دوبارہ زندہ کر دیے گئے، اور باری سبحانہ و تعالی نے حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دیا۔
29ویں پارے میں سورہ مدثر کے پہلے رکوع میں یوم عسیر آیا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. قیامت کو اللہ نے قرآن مجید میں یوم عصیب بھی فرمایا ہے. بات ہے کہ عسیر کہو یا عصیب کہو، لفظ الگ الگ ہے، معنی ایک ہی ہے، سخت دن. اسی طرح قیامت کو باری تعالی نے قرآن مجید میں یوم التناد بھی فرمایا ہے، اور یوم التناد کا مطلب ہے پکار کا دن. واقعی ہر ایک کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہوں گے کہ ان کو باپ کے نام کے ساتھ پکارا نہیں جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنا باپ کے حضرت مریم کے شکم سے پیدا کیے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ دکھایا، قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ باری تعالیٰ جس طرح ماں اور باپ کے ذریعے بچے کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح جناب بنا باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور بنا باپ کے اور بنا ماں کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی نہ کوئی باپ اور نہ کوئی ماں ہے، وہ تو پہلے انسان ہی. تو یوم التناد کا مطلب ہے پکار کا دن. 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو اس نام کے ساتھ یاد فرمایا ہے، پکار کا دن، جس دن سب کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پکارا جائے گا اور سب باری سبحانہ و تعالی کی پکار کا جواب دیں گے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. سورہ مومن کے اندر 24ویں پارے میں یوم التناد کے نام کے ساتھ یاد کیا گیا، اور اسی طرح قیامت کو باری تعالی نے یوم الحساب بھی فرمایا ہے. یوم الحساب تو کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے، حساب کتاب کا دن. اسی طرح یوم الخروج یعنی قبروں سے نکلنے کا دن، اس نام کے ساتھ بھی اللہ نے قیامت کو قرآن مجید میں یاد کیا ہے. القارعہ اس نام کے ساتھ بھی قیامت کو یاد کیا گیا، کھڑ کھڑانے والی چیز، بڑی مشہور صورت ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قیامت کو اللہ نے الطامۃ الکبریٰ بھی فرمایا ہے. سورہ نازعات کے اندر یہ لفظ آیا ہے، اور الطامۃ الکبریٰ کے معنی ہے بہت بڑی مصیبت. اور ظاہر ہے کہ یہ کفار اور مشرکین اور گنہگاروں کے حق میں بہت بڑی مصیبت ہوگی، اور وہ اس بڑی مصیبت کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہمارے ساتھ پیش آ گئی. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا. تو آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کے جو قرآن پاک میں نام آئے ہیں، قیامت کس طرح قرآن پاک کی نظر میں ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں. تو سورہ الحاقہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا قیامت کا ایک نام الطامۃ الکبریٰ بھی ہے، اور اس سلسلے میں میں نے آپ کو سورہ نازعات کے دوسرے رکوع کی آیت کریمہ بھی سنائی، اس کو دوبارہ سنائی دیتا ہوں.
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى الحاقہ ضرور آنے والی گھڑی. اس نام سے مستقل سورت ہے سورہ حاقہ 29ویں پارے میں. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. اچھا، قیامت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں الوعد بھی فرمایا ہے، یعنی وعدہ بالکل پکا وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں ضرور ضرور زندہ کیا جائے گا. اسی طرح قیامت کو باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں الواقعہ بھی فرمایا ہے، یعنی واقع ہو جانے والی چیز اور ضرور ضرور پیش آ جانے والی چیز. مستقل صورت ہے سورہ واقعہ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں، جو سورہ رحمان کے بعد ہے اور سورہ حدیث سے پہلے ہے. مستقل جو آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، اللہ پاک اس کو فاقے سے بچاتے ہیں، اللہ پاک اس کو غربت سے بچاتے ہیں، اللہ پاک اس کو تنگدستی سے بچاتے ہیں، اللہ پاک اس کو بدحالی سے بچاتے ہیں، اللہ پاک اس کو برے حال میں پھنس جانے سے بچاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی صاحبزادیاں تھیں، انتقال کا وقت قریب آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ آپ نے ان لڑکیوں کے واسطے کیا چیز چھوڑی ہے؟ آپ کا تو انتقال ہو جانے والا ہے، نزاع کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ واقعی صاحب ایمان صحابی تھے، پکے ایمان والے صحابی تھے. ایمان اور اذعان ان کا بہت زیادہ پختہ اور بہت زیادہ پکا تھا اور تربیت یافتہ تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے. لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اچھا جواب دیا. فرمایا کہ میں نے بھائی اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی ہے، سورہ واقعہ پڑھا دی ہے، سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے. لہذا میری بچیاں، میری لڑکیاں پابندی سے سورہ واقعہ پڑھتی ہیں اور یہ جب تک سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی ان کو تنگدستی نہیں چھوئے گی، ان کو غربت نہیں چھوئے گی، ان کو فاقہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر بدحالی نہیں آئے گی. تو مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد آدمی اس سورت کی تلاوت کرے تو یہ تینوں یہ چیزیں اس کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں، چاہے پڑھنے والا مرد ہو، چاہے پڑھنے والی عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. سورہ واقعہ میں مستقل 3 رکوع ہیں، اس کو پڑھ لینا چاہیے اور اس کو یاد کر لینا چاہیے. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. اسی طرح قیامت کو اللہ تبارک و تعالی نے الصاخہ بھی فرمایا ہے، بہرا کرنے والی گھڑی، کہ وہ جو قیامت میں سور پھونکا جائے گا اس سور کی آواز اتنی زبردست ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ انسانوں کے کانوں کے اندر بہراپن پیدا کر دے گی اور انسان کو سنائی نہیں دے گا، اتنی تیز چیخ کی آواز ہوگی. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے میں فرمایا ہے. بڑی مشہور سورت ہے سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. سورہ عبس کے اندر باری تعالی نے ارشاد فرمایا متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخہ. یہ تو اس وقت میرے ذہن میں کچھ نام قیامت کے آئے جو باری سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں قیامت کے سلسلے میں. اچھا، قیامت کو یوم الدین بھی کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں لفظ مالک یوم الدین، جزا کا دن، بدلے کا دن، کیونکہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے بھائی دیکھو عمل کرنے کا عالم بنایا، عمل کرنے کا مقام بنایا کہ جی یہاں کام کرو، مزدوری تمہیں آخرت میں ملے گی. یہاں نمازیں پڑھو، یہاں روزہ رکھو، یہاں حج بیت اللہ کرو، یہاں
سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ دو، بشرطے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہو، تم صاحب نصاب ہو، اور اس کے بعد تم قیامت میں اس کی جزا لے لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، قیامت میں تم اس کا اجر لے لو۔ خواتین و حضرات، قیامت کے سلسلے میں چیزیں قرآن مجید کے اندر پھیلی پڑی ہیں، اور یہ میں زور دے کر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس سے تو بھائی ہر ایک انسان کو واسطہ پڑنا ہے۔ لوگ برابر کہتے رہتے ہیں کیسی قیامت، کیسا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، توبہ توبہ نعوذ باللہ، ہم دیکھ لیں گے جب قیامت آئے گی۔ دنیا کے اندر یہ انسان بڑا عجیب و غریب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ساری مصیبت اس کے اوپر آ جاتی تو واویلا کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، ہائے ہائے کرنے لگتا ہے، تو قیامت تو ایک بہت بڑی مصیبت ہوگی جیسا کہ اس کے ناموں سے ظاہر ہے۔ تو یہ ویسے ہی زبان سے باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان ڈرپوک بہت ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے میں سورہ معارج کے پہلے رکوع میں بہت بودا قرار دیا ہے۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، بڑا کمزور ہے، بڑا بودا ہے یہ انسان، لیکن باتیں بہت بناتا ہے، آسمان زمین کے قلابے ملاتا ہے، میں یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ ذرا سارا کیلے کے چھلکے پر اس کا پیر پڑ جائے، پیر پھسل جائے تو یہ مر جاتا ہے، چونٹی اس کے دماغ میں گھس جائے تو یہ مر جاتا ہے، سانپ اس کو کاٹ لے تو یہ مر جاتا ہے۔ مرتبے اور درجے کے اعتبار سے اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، بشرطے کہ یہ اعمال صالحہ کرتا رہے، اللہ پاک کی مرضی کے مطابق دنیا کی زندگی گزارتا رہے۔ رب چاہیے زندگی گزار کر جائے، من چاہیے زندگی گزار کر نہ جائے، اور خوب پختگی کے ساتھ اپنے دین پر یہ مضبوط عمل کرنے والا بن جائے کہ آندھی جائے، طوفان جائے، جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، جی مجھے تو اپنے دین پر عمل کرنا ہے، سفر ہو یا حضر ہو۔ اور دنیا والے تو باتیں بناتے رہتے ہیں، ان کی باتوں پہ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا والے تو مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اگر ان کے منہ پر جائیں گے تو نہ دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور نہ دین کی ترویج کر سکتے ہیں، نہ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ دین کی تعلیم کر سکتے ہیں، نہ قرآن پاک کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ دنیا نے تو خواتین حضرات انسان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ دو دشمن انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک شیطان رجیم انسان کو نیک باتوں سے روکنے والا ہے، اچھے اعمال سے روکنے والا ہے، دین پر عمل کرنے سے روکنے والا ہے، اور دوسرا دشمن خود انسان کا نفس ہے۔ نفس کے اوپر میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے، اس کا نام ہے نفس کی قسمیں، جن میں نے تفصیل کے ساتھ 3 قسمیں نفس کی بیان کی ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، اور اسی طرح نفس امارہ جو گناہوں کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ تو بھئی رمضان شریف کے اندر تو چلو شیاطین کو اور اس کی ذریت کو تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر قید کر لیتے ہیں، لیکن انسان کا نفس تو انسان کے ساتھ رمضان شریف میں بھی لگا رہتا ہے۔ لہذا نفسانی خواہشات کے سامنے مغلوب ہوتے ہوئے، نفسانی خواہشات کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے انسان رمضان شریف میں بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان شریف میں بھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک اعمال کو ترک کر دیتا ہے۔ لہذا بھیا دو دشمن ہمارے لیے اور آپ کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک کھلا ہوا دشمن ہے جس کو شیطان رجیم کہا جاتا ہے، اور ایک پوشیدہ دشمن ہے جس کو انسان کا نفس یا نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت میں سارا نظام جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور انسان بے انتہا پریشان ہوگا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، یعنی کوئی مسلمان کسی کافر کے حق میں شفاعت نہیں کر سکے گا، کسی مشرک کے حق میں شفاعت اور سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہاں، مسلمان دوسرے مسلمان گنہگار کے لیے سفارش کر سکتا ہے،
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دنیا کے اندر تو بھئی کوئی دنیا کے کسی علاقے کا بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی سفیر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی جناب دوسرے عہدے رکھنے والا انسان ہے، لیکن قیامت میں کسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں، نہ کوئی ایم پی، نہ کوئی ایم ایل اے، نہ کوئی ممبر پارلیمنٹ، نہ ویدھان سبھا کا ممبر، نہ وزیر، سفیر، مشیر. وہاں تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منگتا بن کر کھڑے ہوئے ہوں گے، بھکاری بن کر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ایک واحد و قہار خدا کی حکومت ہوگی. نہ وہاں فرعون کی حکومت ہوگی، نہ حامان کی حکومت ہوگی، نہ قارون کی حکومت ہوگی، نہ شداد کی حکومت ہوگی، نہ ابو لہب کی حکومت ہوگی، نہ ابو جہل کی حکومت ہوگی، نہ عتبہ اور عتیبہ کی حکومت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جو اپنی ذات اور صفات میں بے نظیر اور بے مثال ہے، جس کا کوئی نہ ذات میں شریک ہے اور نہ صفات میں سے کسی صفت کے اندر شریک ہے، بس اسی کی حکومت ہوگی. باری تعالیٰ تو فرشتوں کے ذریعے اعلان کروائے گا کہ بھئی اگر کوئی میرے سامنے اس وقت مقابلے پر آنا چاہے تو آ جائے. دنیا میں بہت میری شان کے اندر گستاخی کرتا تھا، اپنے آپ کو ساری کائنات کا بادشاہ بتاتا تھا، اپنے آپ کو بہت زیادہ زور آور اور طاقتور بادشاہ بتاتا تھا اور تسلیم کرتا تھا اور اس کا اظہار کرواتا تھا. آج اگر کوئی مائی کا لال ہے تو نکل کر سامنے آئے، لیکن کوئی نکلے گا نہیں. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. تو قیامت میں تو جی سارا نظام فاسد ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر یہ جتنے دوست بنے پھرتے ہیں، دنیا کے اندر جو لڑکیاں آپس میں سہیلا بنیلا کرتی ہیں، سب یہ ایک سہیلی قیامت میں دوسرے سہیلی کو بھولے گی. ایک سہیلی کہے گی میری مدد کر دو، میری مدد کر دو، میری مدد کر دو، تو دوسری سہیلی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگی. یہاں تک کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ سگی ماں دنیا کے اندر جو اپنے بیٹے کو سوکھے میں سلاتی ہے اور خود گیلے میں سو جاتی ہے، اولاد کی خاطر کتنی مصیبتیں برداشت کرتی ہے، اولاد کی خاطر کتنی مشکلات برداشت کرتی ہے، لیکن وہ ماں قیامت میں اپنی اولاد کا ساتھ چھوڑ دے گی. ایسے اولاد قیامت میں ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، نہ باپ کا ساتھ دے گی نہ ماں کا ساتھ دے گی. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ مجھے نجات مل جائے، میرے بارے میں صحیح فیصلہ ہو جائے، یعنی جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے، اور جہنم میں مجھے نہ بھیجا جائے، نہ اس جانب مجھے روانہ کیا جائے. آگ تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کا دھواں بھی مجھے دیکھنے کو نہ ملے. انسان وہاں پر یہ چاہے گا، لیکن باری سبحانہ و تعالی اعمال کے اعتبار سے فیصلے فرمائے گا. اس لیے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اب دیکھو دنیا کے اندر شوہر بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، پتی اور پتنی، یہ مستقل زندگی گزارتے ہیں. مستقل ساری زندگی کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، ان کا نکاح کیا جاتا ہے، ان کی شادی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. لیکن قیامت میں جناب یہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا اور بیوی اپنے شوہر کو بلا دے گی کہ مجھے نجات مل جانی چاہیے، مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرا شوہر کہاں پر ہے. اور شوہر یہ کہے گا کہ مجھے کوئی مطلب نہیں کہ اس وقت میری بیوی کہاں پر ہے. سارے لوگوں کے ہوش و حواس جو ہیں وہ گم ہوں گے، باختہ ہوں گے. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ خواتین و حضرات کہ اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اور کیونکہ مرنا تو لازمی اور ضروری ہے. موت کے اوپر میری بہت کیسٹیں ہیں، موت کے اوپر موت مومن کا تحفہ ہے، اور کئی 4-5 کیسٹ موت کے عنوان سے. عذاب قبر کے بارے میں مستقل 2 کیسٹ میری موجود ہیں، اس میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ عذاب قبر کس طرح ہوتا ہے. اور ان دونوں کیسٹس کے اندر، عذاب قبر والی کیسٹس کے اندر میں نے بہت واقعات قبر کے عذاب کے سلسلے میں بیان کی ہیں، اور یہ بہت فروخت ہوتی ہیں اور یہ کیسٹ بہت لوگ لیتے ہیں. پوری تفصیل اس کے اندر میں نے بیان کی ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مرنا تو بالکل برحق ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے
اپنے خاندان والوں کو دفن کر دیا، اپنے خاندان والوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہر ایک نے اپنے خاندان والوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، برادری والوں کو، قبیلے والوں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا موت تو بالکل برحق ہے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹرز اور حکماء اطباء مل کر بھی کسی مرنے والے کو زندہ کرنا چاہیں تو زندہ کرنے پر قادر نہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو گھر لے جاؤ، اس میں کچھ نہیں رکھا، یہ تو مر چکا ہے، یہ اب زندہ نہیں ہے۔ تو مرے ہوئے انسان کی روح نکلنے کے بعد کتنی ناقدری ہو جاتی ہے، اسپتال میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اللہم احفظنا، اللہ بچائے اللہ بچائے، کسی کا پوسٹ مارٹم نہ ہو، جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور انسان کی ڈیڈ باڈی کو کھولا جاتا ہے تو کتنی بے حرمتی ہوتی، بھنگی، اس کو لے کر جناب لاش کو گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے جاتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اچھی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایکسیڈنٹ سے اور پوسٹ مارٹم سے بچائے۔ اعزاز و اکرام کے ساتھ باری تعالی نے جس طرح دنیا کے اندر رکھ چھوڑا ہے، اعزاز و اکرام کے ساتھ موت آئے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، کیونکہ ایمان کی دولت خواتین حضرات اتنی اونچی دولت ہے کہ اگر یہ بچا کر لے گئے تو سمجھ لیجئے کہ نجات کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو یہ نجات کا اور بچاؤ کا اور حفاظت کا اور عذاب سے اجتناب کا راستہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اگر توبہ توبہ نعوذ باللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ گئے تو پھر سیدھے جہنم میں جانا ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا مقام ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو فرمایا ہے۔ بہرحال ہمیں تو وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ آدمی نے ٹھیک ہے بھائی دیکھو جنت نہیں دیکھی، لیکن قرآن میں اس کا ذکر ہے، ماننا ہے۔ آدمی نے دوزخ نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، لیکن بہرحال یہ کہ اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس کا بیان کیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا بیان ہے، تو اس پر یقین کرنا ہے۔ چلو غیب کی باتیں، مغیبات تو آگے چل کر آئیں گی جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، لیکن موت کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مرنے والا مرتا ہے، مرنے والا ٹانگیں پیٹتا ہے، مرنے والا ٹانگیں اچھالتا ہے، مرنے والا بے چینی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس پر کیا بیت رہی ہے وہی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ گھر والے تو کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، بہت سے بہت یہ کہ بھئی ڈاکٹر کو بلا لیں گے، حکیم کو بلا لیں گے، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا لیں گے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ میں ذرا دیکھنا، دوا تو کام نہیں کر رہی، انڈکشن نے کام نہیں کیا، گولی نے کام نہیں کیا، معجون نے کام نہیں کیا، جوارش نے کام نہیں کیا، چلو بھائی چلو کسی عالم کو بلا کر لاؤ، جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا کر لاؤ، اور کوئی اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھ دے، کسی کو بلا کر تو لاؤ، اس کے اوپر دم کر دے، اللہ پاک کا نام اس کے اوپر پڑھ کر پھونک دے، ایسے انسان کو پھر بلایا جاتا ہے۔ لیکن اس کا جھاڑ پھونک کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ جھاڑ پھونک کرنے والا بھی ایک دن مرنے والا ہے، ڈاکٹر بھی ایک دن مرنے والا ہے، حکیم بھی ایک دن مرنے والا ہے۔ لہذا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، مخلوق چاہے کتنی تدبیر کرتے رہے، لیکن باری تعالیٰ کا حکم خواتین حضرات نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے موت کو تو ہم نے آتے ہوئے دیکھا، اور اس پل سے یعنی موت کے پل سے ہمیں اور آپ کو بھی گزرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے پایا فضل و احسان کے طفیل بہت آسانی سے ہماری روح نکلوا دے تو یہ اس کا بہت بڑا کرم ہوگا، اور اسی کے ہم طالب بھی ہیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جائیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جائیں، تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو آدمی جنت کا طالب رہے لیکن جنت والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت نازل فرما دیتا ہے، سکون کی کیفیت اس کے اوپر طاری فرما دیتا ہے، اور وہ خوشحالی کی زندگی گزار کے جاتا ہے۔ اور قبر میں جب جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے، جنت کی خوشبوئیں بھیج دیتا ہے، اور فرشتے اس کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، رفق کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل تو قبر میں جانا ہے، وہ منزل اگر صحیح طور سے نمٹ گئی اور وہاں خوشحالی مل گئی
اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بدحالی سے بچا لیا تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، آگے بھی اچھی امید رکھنی چاہیے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تم یہ جھاڑ پھونک کرنے والے کی جھاڑ پھونک بھی اس مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اب دیکھو نا، میرے سچے سرکار میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، مگر موت سے یہ سورت بھی نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ کا قانون اٹل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مستقل فیصلہ کر لیا ہے کہ انسان کو ہمیں دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رکھنا ہے۔ خواتین و حضرات، انسان اگر دنیا کے اندر ہمیشہ رہتا تو سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہمیشہ رہتے، لیکن اللہ پاک نے حضور اکرم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بلا لیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو امتی تو بدرجہ اعلیٰ دنیا سے جائیں گے۔ لہذا اسی بنیاد پر ارباب عقل و دانش اس کی یعنی قیامت کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کا حال اللہ تبارک و تعالی نے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے قرآن مجید کی متعدد آیات میں فرمایا ہے۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میاں مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا، کون ہماری ہڈیوں کو جمع کرے گا، ہم تو بوسیدہ ہو جائیں گے، اور کون ہمارے پورووں کو جناب بنائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس خدا نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی خدا تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے گا۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جی ہم تو اس کی ہڈیوں کو بھی جمع کر لیں گے اور ہم اس کے پورووں کو بھی بنا دیں گے، جیسے دنیا کے اندر ہم نے اس کے پوروے بنائے تھے، ساری باڈی کو ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ قیامت کے بارے میں یہ انسان برابر پوچھتا رہتا ہے، شکوک و شبہات کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر۔ انسان اس دن کہے گا کہ اب کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ ارے اچھا اس وقت بھی نہیں۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ میں آسمان کی نیلی چھتری کے نیچے سے نکل جاؤں اور زمین کے اوپر سے میں کہیں اور چلا جاؤں، ممکن نہیں، اس کی پاسبلٹی نہیں، اس کی سمبھاونا نہیں۔ جہاں جائے گا آسمان دکھائی دے گا، اچھا جہاں جائے گا زمین دکھائی دے گی یا سمندر دکھائی دے گا، پانی دکھائی دے گا۔ اللہ نے تو فرمایا کہ یہ چیز اگر جنات بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے اس وقت
انسان یہی کہے گا کہ بھائی واقعی بات سچی نکلی، قیامت تو آ گئی، اللہ نے تو مجھے پیدا کر دیا۔ بلکہ لوگ یہ کہیں گے کہ کس نے اٹھا دیا ہمیں، کس نے جگا دیا ہمیں؟ تو اللہ نے سورہ یاسین کے اندر اس کا جواب دیا کہ رحمان خدا نے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ بہرحال باری سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تجھے تو اپنے رب کی جانب لوٹ کر جانا ہی ہے، اور اس وقت جب تو اپنے پروردگار کے پاس جائے گا، اللہ پاک کے سامنے تیری حاضری ہوگی، تیری پیشی ہوگی، تو اگلے پچھلے سارے کرتوت جو تو نے دنیا کے اندر کی وہ سب تیرے سامنے آ جائیں گے، اور تیرا کچا چٹھا اللہ تبارک و تعالی وہاں کھول دے گا۔ اگر تو نائے نکڑ کرے گا، اس نامہ اعمال کو جھٹلائے گا، تو جن اعضاء سے تو نے وہ گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو زبان دے گا، اور پھر ہاتھ کہے گا کہ اللہ پاک اس نے میرے ذریعے نافرمانی کی، پیر کہے گا کہ پروردگار میرے ذریعے اس نے تیری بارگاہ سے بغاوت کی، نافرمانی کی، ناچ گانے کی محفل کے اندر گیا۔ اعلان ہوتا رہا کہ بھئی قرآن کی مجلس میں آؤ، قرآن کی تفسیر سننے کے لیے آؤ، تو یہ قرآن پاک سننے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن پاک کی تفسیر سننے کے واسطے یہ عورت نہیں آئی، اور دوسرے گورکھ دھندوں کے اندر پڑی رہی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تو انسان بھی خوب جانتا ہے کہ میں اچھے اعمال کر رہا ہوں یا برے اعمال کر رہا ہوں۔ ڈھٹائی کے ساتھ اگر کسی کو چھٹلا دے تو بھئی اس کا تو کوئی علاج نہیں، انکار کرنے والا انکار کر دے تو اس کا کیا علاج ہے؟ لیکن اس کا دل خود بتلاتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اس کا دل خود بتلاتا ہے کہ میں کیسی ہوں، اچھی ہوں یا بری ہوں، میں نے کیا کیا کام کیے ہیں وہ خوب جانتی ہے۔ کنوار پتے میں کیا کیا، شادی کے بعد کیا کیا، سسرال میں کیا کیا، میکے میں کیا کیا، کس عمر میں کیا کیا، عورت خوب جانتی ہے، لڑکی خوب جانتی ہے، ایسے لڑکا بھی خوب جانتا ہے، مرد بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کتنی یہ عذر پیش کرے کہ ایسا تھا اور ایسا تھا، اور گھر کی پتائی ہو رہی تھی اس لیے نہیں آنا ہوا، یہ گورکھ دھندے تو جی لگے رہتے ہیں، اور بابو تو اس لیے آنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال بھائی نہیں آنا چاہتا وغیرہ وغیرہ، یہ سب گورکھ دھندے ہیں۔ یہ کسی باولے کو پٹی پڑھانی چاہیے۔ عقل مند کون ان باتوں کے اندر آئے گا؟ دل کے اندر جب آگ لگی ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کی محبت کا چراغ جب دل کے اندر جل جاتا ہے، تو پھر کیسا سامان کا اٹھانا بٹھانا اور کیسی پتائی، آدمی تو بس اسی طرف بھاگتا ہے جس چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن سے اگر محبت ہے تو قرآن سننے کے لیے عورت آئے گی، ہر پیر کو آئے گی، چاہے بارش ہو، چاہے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں، اور چاہے جناب کتنی بڑی رکاوٹ ہو، کیونکہ اس کے دل میں قرآن پاک کی محبت کی شمع اور موم بتی روشن ہو چکی ہے، تو انسان خود سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا، انسان اپنے حال کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے بہانے تراشا کرے، لیکن ضمیر انسان کا دل انسان کی روح برابر اس کے اوپر ملامت کرتی ہے۔ تو یہ قیامت کے بارے میں قرآن پاک سے میں نے بیان کیا کہ قیامت قرآن پاک کی نظر میں کس طرح ہے، یہ مختصر سا بیان ہے، 1 گھنٹے کے اندر تو پورا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے ضروری باتیں اور ضروری حالات قیامت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔